بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ الدولہ دیلمی کے راز میں ایک مسافر بغداد آیا۔ اس کے پاس ایک قیمتی سونے کا ہار تھا جسے وہ فروخت کرنا چاہتا تھا، جسے بیچنے کے لیے وہ بازار میں نکلا، مگر کہیں بھی اس کی مناسب قیمت نہ پا سکا۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ میں یہ بعد میں بیچ لوں، اس وقت بیچنا مناسب نہیں ہے۔ وہ شخص مکہ حج کے لیے جانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، مجھے ایک امانت رکھوانی ہے، مجھے کسی امین کا پتہ بتائیں۔ لوگوں نے بتایا، فلاں بازار میں ایک عطر فروش ہے جو نہایت امین ہے، اگر کچھ امانت آپ کو رکھوانی ہے تو آپ اسی کے پاس میں رکھوائیں۔ لوگوں کی باتیں سن کر مسافر اس عطر فروش کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا، میں یہ سونے کا ہار آپ کے پاس بطور امانت رکھنا چاہتا ہوں، اور میں حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ سے یہ امانت واپس لے لوں گا۔ عطر فروش نے وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا۔ مسافر حج پر چلا گیا اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کچھ تحائف خریدے اور واپس آ کر عطر فروش کو پیش کیے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ عطر فروش کی نیت خراب ہو گئی اور کہا، کون سی امانت، کیسی امانت، میں تو تجھے پہچانتا ہی نہیں، نہ ہی تو نے کبھی کوئی میرے پاس امانت رکھی ہے۔ اس بیچارے نے بڑی نشانیاں دیں، بڑی منتیں کیں، مگر عطر فروش بطور دستور انکار کرتا رہا۔ وہ شہر کے کچھ معززین سے ملا اور عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی، مگر سب لوگوں نے عطر فروش کو سچا قرار دیا اور اس مسافر کو جھوٹا۔ غرض یہ کہ پورے بغداد میں کسی نے بھی اسی کی حمایت نہ کی۔ مجبور ہو کر مسافر نے الدولہ بادشاہ کے نام درخواست لکھی، جس میں اس نے عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی اور جس میں اس نے اپنے لیے راز رزی کی درخواست کی۔ الدولہ نے لکھا کہ آپ 3 روز تک اس عطر فروش کی دکان پر جاؤ، چوتھے دن میں آپ سے وہاں خود ملاقات کروں گا۔ لوٹا ہوا مسافر 3 دن تک اس عطر فروش کی دکان پر جاتا رہا، لیکن ہر دفعہ عطر فروش اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا تھا۔ چوتھے دن وہ عطر فروش کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ الدولہ اپنے لہو لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا اور اسے اس کی دکان پر بیٹھا دیکھ بولا اور شکوہ کرنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ بغداد آئے ہوئے ہیں اور آپ نے مجھ سے ملاقات تک نہیں کی، جبکہ میں آپ کو ہمیشہ دل میں یاد کرتا ہوں۔ آپ ہم پر ایسا ظلم تو نہ کریں۔ مسافر بولا، میں ذرا مصروف تھا اس لیے ملاقات نہ کر سکا، چند دنوں میں فارغ ہو کر آپ سے ملنے آؤں گا اور آپ کے تمام گلے شکوے دور کر دوں گا۔ عطر فروش یہ سب کچھ سنتا رہا اور حیران ہوا، یہ شخص تو الدولہ کا قریبی دوست ہے، جبکہ میں اسے کئی دفعہ اپنی دکان سے دھتکار چکا ہوں۔ الدولہ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوا، عطر فروش نے مسافر سے کہا کہ بھائی، آپ اپنی امانت کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ میں دوبارہ ڈھونڈ سکوں۔ مسافر نے ہار کی نشانی بتائی تو عطر فروش تھوڑی دیر بعد ہار لے کر آیا اور بولا، آپ یقین کریں میں بددیانت نہیں ہوں، مگر آپ کی امانت میرے ذہن سے اتر چکی تھی۔ مسافر نے ہار لیا اور سیدھا الدولہ کے پاس چلا گیا اور تمام ماجرا سنایا جا کر الدولہ نے بددیانت عطر فروش کی گرفتاری کا حکم دیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر آیا تو الدولہ نے وہ ہار اس کی گردن میں ڈالا اور حکم دیا اسے سرعام پھانسی دی جائے۔ چنانچہ اس بددیانت کو بغداد کے بیچ چوراہے پر پھانسی دی گئی اور 3 دن تک وہ سونے کا ہار بھی اس کی گردن میں آویزاں رہا۔ چوتھے دن وہ ہار اتار کر مسافر کے حوالے کیا۔ امانت دار کبھی بددیانت نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار لوگ اپنی بددیانت کو ایمانداری، دیانتداری تصور کر لیتے ہیں۔